بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ میرا اور اہل حدیث کے نامور عالم جناب مولانا صدیق رضا صاحب کی میری ان کے ساتھ ڈیبیٹ چل رہی ہے 3 طلاق کے موضوع پر۔ تو مختصراً کرتا ہوں، 11 تاریخ کو جناب محترم مولانا صدیق رضا صاحب نے اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیا۔ میں بار بار مطالبہ ہی کر رہا تھا بھائی دعویٰ کلیئر کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا وہی دعویٰ ہے جو مولانا رئیس ندوی صاحب کا اس کتاب میں دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ جزیات کے اختلاف کے ساتھ، تو پھر ہمیں کنفیوز کر دیا کہ بھئی اب کون سی جزیات ہیں۔ خیر، لیکن اس ویڈیو میں ابھی 11 اگست کو چلائی ہے انہوں نے، اس میں بالکل کلیئر کر دیا بھئی میرا وہی دعویٰ ہے، سن لیا آپ۔ دعوے کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ کہنا کہ دعویٰ واضح نہیں ہے، یہ بات موجود نہیں ہے، وہ بات جب میں کہہ چکا ہوں کہ میرا موقف وہی ہے جو تنویر الآفاق میں لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد دعوے والی بات تو باقی نہیں رہتی۔ اچھا، فرما رہے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے جو تنویر الآفاق میں لکھا ہوا ہے۔ تنویر الآفاق 524 صفحوں کی کتاب ہے، بلکہ 538، یعنی اگر فہرست بھی ملا لی جائے نا، 528، دیکھ رہے ہیں 528 صفحوں کی کتاب ہے یہ، اتنی موٹی اور اتنی بڑی کتاب۔ تو فرما رہے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی ایک دوسری کتاب ہے جو بالکل اسی ٹاپک پر ہے اور ان کا بھی وہی موقف ہے، وہ ہے جناب کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب ہے انوار الاخلاق، وہ 880 صفحوں کی کتاب ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا دعویٰ وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کتاب صرف دعوے پہ تھوڑی لکھی ہوئی ہے، اس میں تو بیسیوں چیزیں ہیں۔ آپ صفحہ نمبر بتا دیتے کہ یہاں لکھا ہوا ہے، فلاں فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، بکھرے ہوا ہے وہ دعویٰ۔ تو یہ تو آپ کا کام تھا جناب صدیق رضا صاحب۔ خیر، میں نے اس دعوے کو لکھ لیا ہے تاکہ اب لکھی ہوئی بات پہ ہماری بات چیت چلے۔ میرا دعویٰ کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اب ڈیبیٹ کی طرف جائیں۔ اگر کوئی رخصتی سے پہلے بیوی کو فم واحد یعنی ایک منہ سے 3 طلاقیں دے، یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہے کہ تمہیں 3 طلاقیں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر ایک منہ سے 3 طلاقیں نہ دے، یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں نہ دے بلکہ فرق کر کے 3 طلاقیں دے، یعنی الگ الگ جملوں میں 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہے تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، دوسری واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر رخصتی کے بعد بیوی کو 3 طلاقیں دے تو خواہ ایک منہ سے دے یا الگ الگ جملوں سے دے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہو گیا کلیئر۔ اب ہم چلتے ہیں اہل حدیث حضرات کے دعوے کی طرف۔ آپ ذرا صدیق رضا صاحب کا یہ دوبارہ سن لیں۔ جی، جب میں 5 اگست 2026 کے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ طلاق کے مسئلے پر میرا بھی وہی موقف ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تنویر الآفاق میں بیان کر چکے ہیں، اور اس میں مجلس عدت، حیض، طلاق، طہر وغیرہ کی تفصیلات آ چکی ہیں، دلائل بھی ہیں، جب ساتھ بیٹھیں گے تو دلائل پر بات ہوگی۔ تو پھر اب طارق مسعود کا اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنا تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ میں ان کے الفاظ کا پابند نہیں، وہ میرے الفاظ کے پابند نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ آپ میرے الفاظ کے پابند نہیں، میں آپ کے الفاظ کا پابند نہیں، لیکن کسی الفاظ کے تو ہم پابند ہوں گے نا۔ تو آپ پھر اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے نا تو یہ اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا، اتنی تاخیر ہی نہ ہوتی۔ تو اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ریٹن فارم میں لکھ کے لایا ہوں، جیسے میں نے اپنا دعویٰ ریٹن میں لکھ لیا، تو اب آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی میں ریٹن میں لکھ کے لایا ہوں۔ 880 صفحوں کی کتاب سنابلی صاحب کی اور 528 صفحوں کی کتاب تنویر الآفاق، اس سے میں نے خلاصہ نکالا۔ جناب صدیق رضا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیض، نفاس، مجلس کی سب باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو اب میں نے اس کو ریٹن فارم میں لے آیا ہوں۔ لکھی ہوئی کا حاصل کیا ہے، اور اس سے اب الحمدللہ ریٹن فارم میں لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اہل حدیث کا اصل دعویٰ کیا ہے، اور ہماری اب اس دعوے پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ اب اس دفعہ صدیق رضا صاحب نے کلیئر کر دیا کہ میرا وہی دعویٰ ہے جو مولانا رئیس ندوی صاحب نے لکھا ہوا ہے پوری کتاب میں۔ اب پوری کتاب سے میں اخذ کر کے لے آیا ہوں آپ کے سامنے، اور جناب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں آپ کے الفاظ کا محتاج نہیں ہوں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ میرے الفاظ ہیں جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، آپ ان کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر دیں کسی سافٹ ویئر کے ذریعے یا اپنے کاتب سے لکھوا لیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ میں ریفرنسز کے ساتھ اب آپ کو ان کا پورا دعویٰ منقع کر کے ایک ایک لفظ کلیئر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہماری ڈیبیٹ اب شروع ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ، یہ میں پیج آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔ یہ جتنے پیجز ہیں، یہ 5 پیجز ہیں جن پر ان کا دعویٰ کمپلیٹ ہوا ہے، اور یہ میرا قصور نہیں ہے، دعویٰ ہی اتنا لمبا ہے تو بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، دعویٰ ہے ہی اتنا لمبا، میں نے تو بہت مختصر کر کے اس کو سمرائز کیا ہے۔ اور اگر اس دعوے کو آپ غلط کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، صدیق رضا دیکھیں، دلائل کی بحث تو بعد میں ہوگی، جب میں آپ کے پاس بیٹھوں گا
کہ یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے. ابھی تو صرف دعوے کو کلیئر کیا جا رہا ہے کہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں, 3 طلاقیں واقع کب ہوتی ہیں. تو یہ میں نے خلاصہ نکالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 طلاقیں کیسے واقع ہوتی ہیں, اس سے متعلق مسلک اہل حدیث کا دعویٰ. پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط, بیوی حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو. یہ آپ کے سامنے میں نے پیج شیئر کر دیا ہے. یعنی حالت حیض تقریباً 6 سے 7 دن اور نفاس تقریباً 40 دن میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلسوں میں, ایک بھی واقع نہیں ہوگی. پہلی طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط, جس طہر میں طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں طلاق نہ دی ہو. پیج آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا ہے. یعنی پہلی طلاق اگر حالت حیض میں دی تو وہ طلاق تو کالعدم ہوگی جیسا کہ پہلی شرط میں گزرا, لیکن اب اس طلاق کی وجہ سے اس حیض کے بعد والے طہر میں دی جانے والی طلاقیں بھی کالعدم ہوں گی. یعنی کسی نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو اس حیض کے بعد والے پورے طہر تقریباً 1 ماہ میں وہ جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے. پہلی والی بھی گئی جو حیض میں دی تھی, اور اس کے بعد پورے طہر میں سب کالعدم ہوں گی. یہ پہلی طلاق کے واقع ہونے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. تیسری شرط پہلی طلاق کے واقع ہونے کی, پاکی کے ان ایام میں یہ طلاق دی جائے جس میں ہم بستری نہ کی ہو. پیج کا صفحہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. یعنی پاکی کے وہ ایام جس سے پہلے والے حیض کے ایام میں بیوی کو طلاق نہ دی ہو, ان پاکی کے ایام میں اگر ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے بعد ان پاکی کے پورے ایام میں یعنی تقریباً 1 ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے, بشرطے کہ اس ہم بستری سے حمل نہ ٹھہرا ہو. اگر حمل ٹھہر گیا اور پھر طلاق دی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. صفحہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا میں نے. پہلی طلاق کے واقع ہونے کی ان 3 شرطوں کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے. پہلی طلاق اس طہر میں واقع ہوتی ہے جس سے پہلے ایام حیض میں طلاق نہ دی ہو, نیز اس طہر میں ایسی ہم بستری نہ کی ہو جس ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے. اگر ان شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے. یہ تو تھی پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں. اب ہم چلتے ہیں دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط, پہلی طلاق اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ واقع ہو چکی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا تو اس پہلی طلاق سے رجوع کر لیا ہو. پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. یعنی اگر پہلی طلاق سے رجوع نہیں کیا تو ایک مجلس تو کیا پوری مدت حمل یعنی 9 ماہ میں, اور جسے حمل نہ ہو اس عورت کو پوری عدت یہ تقریباً 3 ماہ میں جتنی بھی طلاقیں دے گا بقیہ 2 طلاقوں میں سے کوئی بھی واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں یہ طلاقیں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کے 9 ماہ میں تقسیم کر کے دے. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی دوسری شرط, پہلی طلاق سے زبان سے رجوع اس نیت سے کرے کہ میں نے مزید طلاقیں نہیں دینی ہے. پیج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے. یعنی رجوع کرتے وقت اگر دل میں یہ نیت تھی کہ میں دوسری طلاق بھی دوں گا تو اس رجوع کا اعتبار ہی نہیں ہوگا. لہذا اس طرح کے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری تیسری طلاق بھی بیوی کو دے دے گا وہ سب کالعدم ہوں گی, چاہے یہ دوسری تیسری طلاق ایک مجلس میں دے, الگ الگ مجلسوں میں دے, 3 ماہ میں دے یا حمل کے 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے, سب کالعدم. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی تیسری شرط, پہلی طلاق سے زبان سے رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت بھی ہونی چاہیے. یعنی پہلی طلاق سے رجوع تو کر لیا اور رجوع کرنے میں مزید طلاقیں دینے کی نیت بھی نہیں تھی, لیکن رجوع کرتے وقت بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیت نہیں تھی. یعنی یہ نیت تھی کہ اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کروں گا تو یہ رجوع بھی کالعدم سمجھا جائے گا. لہذا ایسے رجوع کے بعد اگر وہ دوسری اور تیسری طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی, چاہے ایک مجلس میں دے, الگ الگ مجلسوں میں دے, 3 میں دے یا حمل کی 9 ماہ کی مدت میں تقسیم کر کے دے. دوسری طلاق کے واقع ہونے کی چوتھی شرط, پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا ہے تو ہم بستری کے ذریعے رجوع اچھی نیت سے ہو, نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے. اہل علم کو معلوم ہے کہ طلاق سے رجوع 2 طرح سے ہوتا ہے, زبان سے اور عمل سے. زبان سے رجوع تو یہ کہ زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا, عمل سے رجوع کا مطلب زوجہ سے ہم بستری کر لے. پہلی طلاق کے بعد شوہر نے رجوع اگر زبان سے نہ کیا ہو بلکہ عمل سے رجوع کیا یعنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو ہم بستری کے ذریعے بے شک اچھی نیت سے ہی رجوع کیوں نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی اس ماہ وہ دوسری اور تیسری طلاق نہیں دے سکتا, چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے یا حمل کی پوری 9 ماہ کی مدت میں دے. اچھی نیت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس رجوع کے بعد نہ تو بیوی کو مزید طلاقیں دینے کا ارادہ ہو اور نہ ہی آئندہ اس کے بنیادی حقوق میں کوتاہی کا ارادہ ہو. اچھا بھائی, کیوں؟ یہاں پہلی طلاق سے شرعی رجوع تو پایا گیا کیونکہ نیت اچھی تھی اس کی.
مگر پہلی طلاق سے اس طرح سے رجوع کے باوجود دوسری طلاق پھر بھی واقع نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طہر میں ہم بستری کر لی جائے اس طہر میں مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ ہاں اگر عورت حمل سے نہیں تھی اور اچھی نیت سے کی ہوئی اس ہم بستری کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا تو پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ ریفرنس۔ اس دوسری شرط کا آسان خلاصہ کیا یہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی طلاق سے رجوع اگر ہم بستری کے ذریعے کیا تو ہم بستری اچھی نیت سے ہو، نیز اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہرے، پھر دوسری طلاق واقع ہوگی، ورنہ ایک مجلس تو کیا پورے مہینے جتنی مرضی طلاقیں دیتا پھرے گا، مزید کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کی پانچویں، چھٹی اور ساتویں شرط، دوسری طلاق کے واقع ہونے کی پانچویں، چھٹی اور ساتویں شرط وہی ہے جو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی پہلی، دوسری اور تیسری شرط ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت نہ ہو، اگلے طہر میں دوسری طلاق دے رہا ہے تو ضروری ہے کہ ہم بستری نہ کی ہو، اور اگر ہم بستری کر لی تو ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل ٹھہر گیا ہو، نیز اس طہر سے پہلے جو حیض کے ایام آئے تھے ان ایام میں پہلی یا دوسری طلاق نہ دی ہو، اگر اس سے پہلے حیض کے ایام میں پہلی یا دوسری طلاق دی تو اب اگلے پورے طہر یعنی ایک ماہ تک طلاق دینے کا اختیار ختم ہو گیا، لہذا اس طہر میں یہ اگر دوسری طلاق دیتا ہے بلکہ جتنی مرضی طلاقیں دیتا ہے واقع نہیں ہوں گی، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلسوں میں دے۔ تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی 7 شرطیں ہیں، وہ تمام 7 شرطیں جو دوسری طلاق کے واقع ہونے کی ہیں وہ تمام کی تمام 7 شرطیں تیسری طلاق کے واقع ہونے کی بھی ہیں، یعنی خلاصہ اس کا کیا ہے؟ بیوی حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جس طہر میں تیسری طلاق دے رہا ہے اس سے پہلے والے ایام حیض میں تیسری طلاق نہ دی ہو، اگر یہ غلطی اس سے سرزد ہو گئی تو اب اس پورے ماہ تیسری طلاق نہیں دے سکتا، دے گا تو وہ تیسری طلاق کالعدم ہوگی۔ دوسری طلاق کے واقع ہونے کے بعد اچھی نیت سے اس دوسری طلاق سے زبان سے رجوع بھی کر لیا ہو، اگر زبان سے رجوع نہ کیا بلکہ زوجہ کے ساتھ ہم بستری کے ذریعے رجوع کیا تو ہم بستری کے ذریعے یہ رجوع اچھی نیت سے ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس ہم بستری سے حمل بھی ٹھہر گیا ہو۔ یہ جناب میں نے آپ کے سامنے اہل حدیث حضرات کا دعویٰ رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ مختصر مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر صدیق رضا صاحب 3 طلاق اہل حدیث کے ہاں کس طرح سے واقع ہوتی ہے، اگر آپ اس سے زیادہ آسان طریقے اور مختصر انداز میں بتا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے تو میں آپ کا ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا۔ تو اب آپ بتا دیں یہ دعویٰ آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا؟ میں اپنے الفاظ آپ کی زبان میں نہیں ڈال رہا، نہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، میرے بس میں یہی تھا، گھنٹوں محنت کر کے میں نے پورا سمرائز کیا اس دعوے کو۔ تو اہل حدیث کے ہاں 3 طلاقیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، تو اس دعوے پر اب ہماری انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی، یعنی اہل حدیث کے نمائندے جناب صدیق رضا صاحب قابل احترام، اب ہماری جو آپس میں ڈیبیٹ ہوگی اس میں قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کریں گے کہ یہ اہل حدیث کا جو دعویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اس دعوے پہ انشاءاللہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی، اور اگر آپ کو یہ دعویٰ پسند نہیں آتا تو میں اتنا بڑا دل ہے کہ اب بھی آپ کو میں آپشن دے رہا ہوں کہ جو آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ لکھ کے بتا دیں، آپ بتا دیں کہ بھئی اصل دعویٰ اہل حدیث کا یہ ہے ہی نہیں جو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن اس کتاب سے میں نے نکالا ہے، اور 880 صفحوں کی کتاب انوار الاخلاق وہ پوری پڑھ کے میں نے یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو آپ کے کرنے کی محنت تھی میرے بھائی وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، تو آپ نے قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کے اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں، چونکہ آپ بھی عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اقوال صحابہ کے جو غیر مدرک بالقیاس ہوتے ہیں، یعنی جس میں عقل اور رائے کا دخل نہیں ہوتا، حلال و حرام سے متعلق، عبادات سے متعلق، جن میں اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو صحابی کا وہ قول رسول ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور اصول حدیث کی کتابوں میں ہے کہ صحابی کا ہر قول ان کی ذاتی رائے نہیں کہلاتا، بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں، یہ اصول تو متفقہ ہے، تو اس لیے اگر آپ صحابی کا قول بھی پیش کرنا چاہیں تو بھی اس کو دلیل ہی میں سمجھوں گا، تو دلیل ہوگی قرآن سے، حدیث سے، اور حدیث کے مفہوم میں صحابی کا وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو وہ بھی داخل ہے اس میں۔ تو قرآن سے، حدیث سے اور اقوال صحابہ سے جب آپ دلیل پیش کریں گے تو میں اس کو دلیل مانوں گا، اور میں بھی جب ان سے دلیل پیش کروں گا تو آپ بھی دلیل مانگیں گے، مانیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ جو ہم اقوال علماء کے اور فلاں کے وہ تائید کے طور پہ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلیل وہ نہیں دلیل قرآن اور حدیث کا نام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن اور حدیث، اور حدیثی کے مطابق
اقوال صحابہ جو غیر مدرک بالقیاس ہوں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. آخر میں ایک چھوٹا سا ان کی میں ویڈیو اور دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ میرا موقف وہی ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تنویر الآفاق میں نقل فرما چکے ہیں، تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، وہی میرا موقف ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر حیض کا مسئلہ بھی ہے، مجلس کی بات بھی ہے، عدت کی بات بھی ہے، طہر کی بات بھی ہے، تمام چیزوں کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ساری باتیں اب میں آپ کے سامنے عدت، طہر، مجلس، حیض سب کچھ آپ کے سامنے لے آیا ہوں. یہ سب باتیں ہیں جو جناب صدیق رضا نے اجمالی طور پہ بیان کی، میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے باوجود بھی اب تک یہ دعویٰ کرنا کہ دعویٰ واضح نہیں ہے، تو مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. چلیں آپ کو جو بھی معاملہ لگ رہا ہے آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہے اصل معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس پہ بات چیت شروع کرتے ہیں. یہ جو ریڈ کلر سے میں نے لکھی ہوئی ہے یہ شرطیں ہیں، آگے میں نے پھر اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے. آپ اور بھی اس کو مختصر کرنا چاہیں تو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں، دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں، تیسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں. صرف آپ ریڈ کلر کی جو شرطیں ہیں انہی کو اگر ہائی لائٹ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پورا سمندر کو گویا کوزے میں سمو دیا گیا ہے. تو یہ ہے جناب اہل حدیث حضرات کا دعویٰ. اب کچھ محبت کی باتیں بھی ہو جائیں. صدیق رضا صاحب نے میرے بارے میں ہمارے ہی اپنوں سے بہت ساری چیزیں چلائی ہیں کہ مفتی صاحب ٹک ٹاکر ہیں، مفتی صاحب کو تو صرف لطیفے سنانے آتے ہیں اور وغیرہ 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 وغیرہ. تو صدیق رضا صاحب میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں، تو اگر ہمارے اپنے میرے خلاف بول رہے ہیں تو واقعی میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے اور آپ کی نصیحتوں پہ بھی میں انشاءاللہ غور کروں گا. اور اپنے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس منہج پہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلاف کا منہج ہے. کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے اور میں تو کوتاہیوں سے بھرا ہوا انسان ہوں. تو آپ جب بھی مجھے بھائی سمجھ کے نصیحت کریں گے میں آپ کی نصیحت کو انشاءاللہ غور سے سنوں گا. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. اب اس ڈیبیٹ پہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے؟ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہماری آمنے سامنے بیٹھ کے ہو اور یہ جو آفس جہاں میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں یہاں پر ہو جائے. آپ پہلے بھی آپ آئے تھے ہمارے یہاں جو تقلید کے موضوع پر آپ نے بات چیت شروع کی تھی، تو اس دفعہ بھی اگر آپ آ جائیں تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. سیکیورٹی کے کچھ مسائل کی وجہ سے اگر آپ آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. ہماری جب بات چیت شروع ہوئی تھی نا تو میرا خیال تھا کہ آپ فوراً دعویٰ ریکارڈ کروا دیں گے، تو میں نے پہلے سے وہ شرائط ورائط کیا تھیں وہ اس پہ میں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ میں دوبارہ اس کو دیکھ لوں گا. تو میری خواہش بہرحال یہی ہے کہ یہ ڈیبیٹ یہاں پر ہو تو اس میں ہم ذرا کمفرٹیبل ہوں گے سیکیورٹی کے مسائل کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا مشہور آدمی ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں رش وش لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ادھر مچنے کا خطرہ ہوتا ہے. یہاں ہمارے گارڈ بھی ہیں، تو یہ پہلی میری خواہش ہوگی. اور اس کے علاوہ پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ جیسے ہی اب اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شرطیں ہوں تو وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ڈیبیٹ کو ایک اچھے طریقے سے ایک منطقی انجام تک پہنچائے. تو ہم چاہتے ہیں میں اور صدیق رضا صاحب کے ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے قائم کریں کہ بھائی علمی ڈیبیٹ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں میں بھی کوشش کروں گا اور صدیق رضا صاحب تو کوشش کر ہی رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. آج ہے جی 13 اگست 2026.